آغاز میں آپ کو بتائیں پنجاب میں اسموگ میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے سوا تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب میں اسموگ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں بھی اسموگ کے خاتمے پر تعلیمی اداروں میں آج 12 روز کے بعد تدریسی اور تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے قمر زمان۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی 12 روز کے بعد آج دوبارہ تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں اسکولز میں، کالجز میں، اور ان 12 روز کے دوران جو اسموگ کی وجہ سے بندش کی گئی تھی تعلیمی اداروں کی، طلبہ طالبات نے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن تعلیم حاصل کی تھی، اور اب دوبارہ دھوپ نکلنے کی وجہ سے، موسم صاف ہونے کی وجہ سے اور اسموگ کے خاتمے کی وجہ سے پنجاب حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے کھولنے کا احکامات دیے گئے تھے، جس کے بعد تمام جو سکولز ہیں، کالجز ہیں دوبارہ کھل رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس آج اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں جا کر دوبارہ تدریسی تعلیمی سرگرمیوں کا حصہ بنیں گے۔ اسموگ کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئی تھی 12 دن کی، تو اب دوبارہ اسکول کھلے ہیں، موسم خوشگوار ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب پڑھائی شروع ہو گئی، اسکول کھل گئے ہیں۔ 12 دن کے لیے چھٹیاں ہو گئی تھی تو اب دھوپ نکل آئی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا، تو اس لیے ہمارے اسکول کھل گئے ہیں۔ 12 روز کے بعد آج اسکول کھل رہے ہیں اور بچے آج انشاءاللہ سارے آئیں گے۔ اسموگ کی وجہ سے بچوں کو اویئرنیس بھی دی گئی تھی، تو زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے تھے، تو آج انشاءاللہ تعالی سارے بچے اسکول آئیں گے۔ اسکول بند کیے گئے تھے اور 12 روز کے بعد آج دوبارہ تعلیمی ادارے کھلیں گے اور طلبہ طالبات اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کریں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسمی تبدیلی کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو گیا۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 265 کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ اور فوگ میں واضح طور پر کمی آ گئی ہے، اور شہر لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، سورج بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے، جبکہ شہر کے اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور میں 240 کے قریب مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جبکہ ملتان میں سب سے زیادہ جو 500 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب اسکول جو ہیں وہ لاہور اور ملتان کے علاوہ دیگر جو اضلاع کے ہیں وہ اسکول آج سے کھل جائیں گے، جبکہ لاہور اور ملتان کے اسکولز ابھی تک بند ہیں۔ جو اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے کے جو مختلف سیکشنز ہیں اس کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ یوزر متبادل راستہ جی ٹی روڈ اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ تاہم شہر لاہور میں موسم جو ہے وہ واضح طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب، اس کی ویڈیو آڈیو سامنے آ گئی۔ بشریٰ بی بی نے کہا تمام رہنما بس کے اندر سے ویڈیو بنائیں کہ کتنے افراد لے کر جا رہے ہیں، صرف برگرز نہیں عوام کے ساتھ لے کر جانا ہے، عوام نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے حکمت عملی طے کرنا ہوگی، عہدیدار متبادل تیار کریں، یہ نہیں سنا جائے گا کہ گرفتار ہو گیا، شیلنگ ہو گئی۔ انٹرنیٹ بندش پر عہدیدار ویڈیوز ملکی اور غیر ملکی میڈیا تک پہنچانے کا انتظام کرے، جن کے پاس ویڈیو ثبوت نہیں ہوں گے اگلی بات ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ یوٹیوبرز اسلام آباد تک پہنچنے کی ویڈیو عوام تک پہنچائیں، ہر ایم این اے، ایم پی اور دیگر عہدیدار 2 دن اپنے حلقے میں لگائیں تو 5 لاکھ بندے کر لیں گے۔ ایسا ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آج کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں، صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا، آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس جاب پہ پہنچنا ہے۔ آپ کا ہر ایم این اے، ایم پی اے، صدر سیکرٹری اپنا واٹس ایپ کو بھی کرتے کیونکہ انہوں نے شاید انٹرنیٹ بند کر دیں یا اتنا ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کو میسج نہیں بھیج سکیں۔ میسج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک پہ ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں، یا اگر سسٹم آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا۔ یوٹیوبرز یہی کہ باقی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک کی، اسلام آباد کی وہ عوام میں ایک پرچی جانی چاہیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے خط کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے، یعنی کوئی ایسا دائرہ تیار ہونا چاہیے جو ہمارے 5 سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکر کو کوئی گرفتار نہ کر سکے۔ ہاں تو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے، ایم پی اے، صدر، جنرل سیکرٹری اور ورکر 2 دن بھی اپنے حلقے میں لگا لیں
तो आप कम से कम 5 लाख KP से लेके निकल सकते हैं। और अगर आपने ये कर दिया तो हमें, मेरा नहीं क्या कि कोई हमें डरा सकता है। पार्टी की ऑडियो या वीडियो लीक होती है, उसमें गैर कानूनी बात हो तो अलग बात है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा लीक ऑडियो या वीडियो में गैर आईनी और कानूनी बात ना हो तो उसमें गलत क्या है। ये ऑडियो कितनी मुसद्दिका है हकीकत नहीं मालूम। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया और मीटिंग में सबको बता भी दिया। ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि मैंने तो सुनी भी नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैं वहाँ था। और दूसरी बात ये है कि वो अगर है भी तो आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का क्या हाल है और किस तरह से मैनिपुलेट भी हो सकती है। लेकिन अगर उनकी ओरिजिनल ऑडियो भी हो तो उसको तो तस्दीक किए बगैर वन कांट मतलब बी श्योर कि ये उन्हीं की आवाज़ है। दूसरी बात यह है कि पार्टीज में इस तरह की बातें लीक होना या कोई चीज़ जो है वो पब्लिक में आ जाना, अगर उसमें तो कोई गैर कानूनी, कोई गैर इखलाकी, कोई गैर आईनी बात है तो चलो फिर तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन अगर फर्ज करें एक इंस्ट्रक्शन या कोई बातचीत हो रही है और फ्रैंक अंदाज में हो रही है तो उसमें मेरे ख्याल में तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस इन एक्शन। पंजाब में PTI के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तों की तैयारी का हुक्म। पिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल के थानों में पुलिस को फहरिस्तें बनाने की हिदायत। मरकजी क़यादत मकामी रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खुसूसी टास्क दे दिया गया। पिंडी, इस्लामाबाद और KP के रास्ते सील करने का भी टास्क दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया है पुलिस को मरकजी रहनुमाओं, कारकुनों के घरों और दफातर की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स की भी पकड़ धकड़ की हिदायत। पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 के नफाज पर भी गौर। होटल्स और मुसाफिर खानों की भी निगरानी प्लान में शामिल। दीगर अजला से भी इजाफी नफरी पिंडी और अटक तैनात की जाएगी। जलाओ घेराव, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से पेश आने की हिदायत। दूसरी जानिब अटक पुलिस ने PTI के 10 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। रास्तों की बंदिश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस एक्शन के बायस PTI के मकामी रहनुमा रूपोश हो गए। चौबीस नवंबर को भी कुछ नहीं होगा, एक फ्लॉप शो होगा। PTI का ये इस साल का आखिरी राउंड है, आइंदा साल नए राउंड होंगे। सेनेटर फैसल वारा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, सबके लिए कोई ना कोई मुराद हैं या रिलीफ हैं। बानी PTI के लिए कुछ नहीं, बानी PTI को कोई बचा सकता है तो वो खुद ही हैं और कोई उनको नहीं बचा सकता। इसको कुछ भी नहीं होगा, एक फ्लॉप शो की तैयारी हो रही है। खान साहब के तहत एक फैसला कुन मार्का है। ये इस साल का फाइनल राउंड है, फिर इसके बाद जनवरी में एक फाइनल राउंड आएगा। और सबके लिए मैंने कहा था टाइम से पहले कि सबके लिए कोई ना कोई मराहत है, कोई ना कोई रिलीफ है, सिवाय इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब को आज अगर कोई बचा सकता है, हाँ, वो इमरान खान साहब खुद ही बचा सकते हैं अपने आप को। और मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर ये धरने की डेट आगे हो जाए, ये धरना पोस्टपोन हो जाए। ये रियासत जो एक चीज ढूंढ रही है, हाँ, वो 9 मई की कुछ शक्लें हैं जो विजुअल्स के तहत नहीं मिल रही, वो इस बार बड़ी शिद्दत से ढूंढी जाएंगी। गवर्नमेंट तो कॉफी और चाय का प्याला नहीं पी सकती है। प्याली में चाय पीने को दे तो हाथ में रख के पीना शुरू कर देती, तो गवर्नमेंट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सरसाइज है, एक फन फेयर है, होने दे, उसको कोई इशू नहीं है। अमेरिका अपने ही प्रेसिडेंट को, कैंडिडेट को गोली लगने से नहीं बचा सके तो वो भाई दूसरे मुल्कों का ठेका ले रहे हैं यार। फैज हमीद, बानी PTI, साकिब निसार ये एक ही तकून है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा सबको इल्म है ये तीनों किस तरह काम करते रहे हैं। फैज हमीद सहूलतकार थे, उनके जेरे असर लोग भी सहूलतकारी करते रहे। हवालाती का जिक्र करते हैं या कैदी का जिक्र करते हैं, दूसरे हवालाती का जिक्र नहीं करते। जो सहूलतकारी देता आया, बहुत सी चीज़ें उसकी एक्सपोज हुई या सबूत मिले तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी बात करता है कि भाई साहब सिर्फ तेरा ही ना, मेरा क्यों नहीं, और मेरी रिहाई क्यों नहीं, सिर्फ आपकी रिहाई क्यों। फैज़ हमीद साहब, इमरान खान साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब, ये एक ही तकून है। और इनका अगर कोई ये कहे कि किस तरह आप जोड़ते हैं इन तीनों को, और आप ये भी आपके इल्म में है कि, और आपका वक्त बचाते हुए, कि जनरल फैज़ हमीद क्या सहूलतकार नहीं थे, और क्या उनके ज़ेरे असर जो लोग रहे उन्होंने बाद में भी सहूलतकारी दी नहीं है, और क्या
ثاقب نثار کے جو زیر اثر لوگ تھے وہ سہولت کار نہیں تھے، یقیناً تھے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کراچی میں کورنگی پولیس نے 3 روز قبل 15 سالہ لڑکی سے درزی کی دکان میں زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ بالکل دیکھیں، 15 نومبر کو کورنگی ضیاء کالونی میں 15 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد کورنگی پولیس نے ریپ کیس کے اس ملزم پرویز کو گرفتار کر لیا ہے، جو گرفتاری کے ڈر سے چھپا ہوا تھا۔ SHO ملک عامر کے مطابق گرفتار ملزم کا میڈیکل کروایا جائے گا، اور پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ لڑکی کے والد کا دوست بھی ہے، اور 2 روز قبل ہی لڑکی کی منگنی بھی ہوئی تھی۔ اس ملزم کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور لڑکی نے جو بیان دیا اس کے مطابق وہ اپنے مہندی سینٹر جا رہی تھی کورس کے لیے کہ درزی کی دکان پر اس کو پرویز مسیح نے بلایا اور کہا کہ اپنے والد کا نمبر دے دو، اور جیسے ہی گئی تو اس زبردستی اندر شٹر بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد اس کو گھر جانے دیا۔ اور جب 2 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی تو 2 دن تک وہ ڈر کے اپنے گھر والوں کو کچھ بتا نہیں سکی تھی، اور جب اس نے بتایا تو اس کے فوری بعد گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کر کے مقدمہ درج کروایا، جس کے بعد اب اس ملزم سے مزید تفتیش کی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کے علاقے ماجھی وال میں کمسن طالب علم عبد القدیر کے قتل کا معاملہ، واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد ماموں اور بھانجا ہیں۔ زیر حراست ایک شخص کا بھتیجا جنید صبح سے روپوش ہے۔ جنید کو تلاش کرنے کے لیے ٹیمیں چھاپہ مار رہی ہیں۔ بنو کے پہاڑی علاقے میں روچا پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم دہشت گردوں کا حملہ، 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ وزیر سب ڈویژن کے تھانہ تمنزئی کی حدود میں پولیس چیک پر حملہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا شام کے وقت 30 سے 40 مسلح افراد کے گروپ نے چیک پوسٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ 7 اہلکاروں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے۔ 4 اہلکار چوکی پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئے، چاروں کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ مسلح افراد چیک پوسٹ سے اہلکاروں کا اسلحہ اور دیگر سامان بھی ساتھ لے گئے۔ DPO نے کہا ہے مغوی پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کی ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم میں رونمائی، تقریب میں PCB آفیشلز اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چمچماتی ٹرافی آج مشہور سیاحتی مقام مری لے جائی جائے گی۔ اور موسم سے متعلق خبر یہ کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ تاہم چترال، دیر، سوات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں گرمی اور خشکی محسوس کی جائے گی۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے عدنان راجپوت۔ موسمیات کے مطابق کراچی شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر بھر میں اس وقت جو ہوا ہے 2 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 55% ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 آج سے 24 نومبر تک ہوگی۔ جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالنے پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت پنجاب سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ جھنگ میں DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سرگودھا روڈ پر واقع کھوئے کے یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ موقع پر موجود 125 کلو پاؤڈر، ایک مکسنگ مشین ضبط کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق موقع پر کیے گئے ٹیسٹ میں ملاوٹ ثابت ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بناسپتی گھی، سوجی اور ممنوعہ اشیاء کی ملاوٹ سے کھویا تیار کیا جا رہا تھا۔ تیار کھوئے پر کوئی لیبل موجود نہیں تھا۔ اور خبر آپ کو دیں، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ میں پاکستان کے پہلے آپریٹو ڈینٹسٹری اور اینڈ ورکس ڈینٹسٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل ارشد ندیم ہلال امتیاز ملٹری سرجن جنرل ڈاکٹر جنرل نے منعقد کی۔ کانفرنس میجر جنرل ندیم احمد رانا ہلال امتیاز ملٹری کی سربراہی میں منعقد کی گئی۔
कॉन्फ्रेंस का मकसद ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री और इसके शोबे में नई तहकीक को फ़रोग देना था। कॉन्फ्रेंस में आलमी सतह के माहिरीन, मुहक्किकीन और इन्होंने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से शरीक अफराद को अमली महारतें बढ़ाने और ताज़ा तरीन साइंसी तहकीक से आगाही मिली है। कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद को मुस्तकबिल में पार्टनरशिप का मौका मिलेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में अवामी थिएटर मेला जारी। फेस्टिवल के 11वें रोज इस्लाही ड्रामा आस के तिनके पेश किया गया। अवाम ने ड्रामे को खूब पसंद किया। चांद नवाब की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल में इस्लाही ड्रामा आस के तिनके पेश किया गया। ड्रामे की कहानी एक बेवा माँ और इसके बिछड़े हुए बच्चों की जज्बाती जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। सोतेले बेटे की इंतकामी कहानी और एक पेचीदा रिश्ते की हकीकत को किरदारों में ढाला गया। राइटर और डायरेक्टर एम जमील राही की इस तख्लीक में तैयब महमूद, शमशेर राही, कमाल इदरीस, आमिर रेम्बो और दीगर फनकारों ने अहम किरदार अदा किया। अवामी थिएटर फेस्टिवल बहुत कामयाबी से जा रहा है। मैं यहाँ रोज ड्रामे देखने आ रहा हूँ। एक से एक अच्छे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, वर्ड्स बहुत अच्छे थे, कोई चीप किस्म के वल्गर जोक्स नहीं थे। ड्रामे में जज्बाती, तहजीबी और समाजी पैगाम देने की कोशिश की गई। शायकीन ने फनकारों की उम्दा अदाकारी को सराहा और खूब दाद पेश की। अवामी थिएटर फेस्टिवल देखने वालों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल मुनक्किद होने चाहिए। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।